السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے؟ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ محترم آپ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں۔ تو وہ آسانی سے یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں، جو چیز نبی پاک نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، اس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، اس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں مساجد اور اس طرح کا یہ انداز، تراویح تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ وہاں پر چپ، کیونکہ وہ ہوتے ہیں کنویں کے مینڈک، بس وہ اسی میں ہوتے ہیں، جتنا ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ اتنا فائر کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کلو ہوں، اگلا سوا کلو ہے، جو حقیقت بات ہے اسے یہ نہیں پتا میں کلو، اگلا سوا کلو ہے۔ تو اگر یہی معنی مراد بدعت کا لیا جائے کہ ہر وہ نئی چیز جو نبی کے دور میں نہ ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، اس کا حکم بیان کرو۔ بہت اچھے۔ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا لاؤ بدوق پہلے تمہیں ختم کرتے تم بھی نہیں تھے، تیرے ابے کو ختم کرتے وہ بھی نہیں تھے، تیری نسل کو ختم کرتے وہ بھی نہیں تھے۔ اور اسی سال کیا دیکھا، یہ جو آنے والی عید ہے اس کے اوپر جی فلاں حافظ آباد کے اندر اونٹ کی قربانی کی جائے گی، اور فیصل آباد کے اندر بکروں کی قربانی کی جائے گی۔ ابھی چند عرصہ نہیں گزرے گا شاید عید کی نمازیں بھی شروع ہو جائیں اور خطبے بھی دینے شروع کر دیے جائیں۔ کس کی قربانی ہوگی؟ اونٹ کی قربانی اس عید کے اوپر۔ کہاں پہ؟ حافظ آباد میں، فیصل آباد میں اس عید کے اوپر بکروں کی قربانی ہوگی۔ میرے بھائیو، ہم بھول گئے ابو بردہ کی بکری کا واقعہ، بھول گئے۔ اگر نیت اور اخلاص دلیل ہوتا تو کائنات میں صرف صحابہ کا اخلاص اور نیت دلیل ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ کے بعد دین کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دین کے اندر کوئی بات شامل کر لے، یا نیت نیک ہو یا اخلاص ہو تو دین میں کمی بیشی کر لے۔ یہ اختیار اللہ نے اگر دیا تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ صحیح مسلم کی جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے نا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ والی، یہ حدیث مس کوٹ کرتے ہیں۔ یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے۔ اس میں سنت حسنہ اور سنت سیئہ کا ذکر ہے۔ اسلام میں اچھا طریقہ اور اسلام میں برا طریقہ، اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں۔ بدعت تو ہوتی ہی غلط ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث اس طرح ہے کہ کچھ غریب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، نیا نیا اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا غربت کی حالت ان کی دیکھ کے۔ آپ نے یعنی حضرت بلال سے کہا اذان دو، اذان دی، زور کی نماز ہوئی، آپ نے زور کے بعد ایک خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی، اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا، اور یہ سارے معاملات۔ اور پھر اسی طریقے سے 28ویں پارے میں جو آیت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ پھر آپ نے کہا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اور عورتوں کو بھی ترغیب دلائی۔ اس میں آتا ہے عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے دے دیں۔ اور انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ گھر گئے، انہوں نے گھر کا کافی سامان لپیٹا ایک بہت بڑے بورے میں، اور وہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں وہ مشکل سے وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، اتنا بڑا بورا تھا، لا کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھا۔ اب باقی لوگ جو پیچھے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا یار اس بندے نے اتنی قربانی کی ہے، وہ بھی اپنے گھروں سے جا کے چیزیں لے آئے اس بندے سے امپریس ہو کے، اور مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح ہو گیا جیسے سونے کا ٹکڑا، خوشی سے دمک اٹھا۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اس انصاری نے یہ اچھا طریقہ جاری کیا، یہ پہلا قطرہ بارش کا بنا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کی برائی کا وبال اس پہ تو ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کی برائی کا وبال بھی ان پہ ہوگا، اور جو چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن۔ بدعتن یا بدعتن حسنتن یا بدعتن سیئتن نہیں ہے، سنتن حسنتن ہے اور سنتن سیئتن ہے۔ تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ، اور میرا بدعت کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ 75A اور B، اس میں نے اسلام میں اس طرح کے اچھے طریقے بتائے ہیں کہ جس میں اصل دین اپنی جگہ رہے۔ بخاری مسلم میں ہے نا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہماری تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے۔
ٹھیک ہے. تو اب دین میں جب نبی علیہ السلام خود کوئی چیز تعلیم کر دیں گے وہی ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 کے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین طریقہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. تو بدعت کی ڈیفینیشن میں وہ چیزیں آتی ہیں. یہ چیزیں بدعت نہیں ہوتی جو اچھے طریقے ہوں, جس میں اصل اپنی جگہ رہے. مثلا مسجد میں قالین بچھانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے, یہ بدعت حسنہ نہیں ہے. اسلام میں اچھا طریقہ ایئر کنڈیشن لگانا, مسجد میں پنکھا لگانا, لائٹنگ کرنا, یہ اسلام میں طریقہ ہے. اسلام میں کوئی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اصل دین اپنی جگہ. کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا نیچے اس پنکھے کے اوپر اس قالین کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور اے سی شریف, اللہ اکبر, یہ تو نہیں کوئی کہتا. ان ساری چیزوں کے بغیر بھی دین پہ, یہ دین میں طریقے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے اونٹ پر حج کیا, آپ جہاز پہ جاتے ہیں, یہ طریقہ ہے. حج اپنی جگہ موجود ہے. اب نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ 2750 حدیث صحیح مسلم کی, فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی. تو طریقہ بتا دیا نا. اب آپ روزے کے لیے لوگوں کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی کھجور کے ذریعے رکھیں, بریانی کھا کے رکھیں یا پراٹھا کھا کے رکھیں, لیکن روزہ اپنی جگہ رہنا چاہیے. اس کی جگہ آپ نئے طریقے اپنے بنانا شروع کر دیں, آتش بازی کرنا شروع کر دیں, عورتوں مردوں کے اختلاط والے پروگرام کرنا شروع